الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء الذین هم کالنجوم فی السماء للاقتداء والاہتداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الکفرۃ الرفضۃ المرضۃ الفجرۃ الاشقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین ذی وقار، سورۃ اللیل کی آخری چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام بیان کیا ہے۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائے اسلام میں 7 ایسے غلاموں کو، جن پر اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی پاداش میں ان کے مالک ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان کے مالکوں سے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیات اتری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ گویا اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ وہ خطبہ ہے جو خالق کائنات نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کائنات میں سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ صدیق اکبر کو جہنم سے محفوظ کیا گیا ہے، جہنم سے بچا لیا گیا ہے۔ صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہوں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ انہیں خوش کر دے گا، اللہ انہیں راضی کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ آپ کئی غلاموں کو آزاد کرتے ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خریدا، آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کو خریدا، آزاد کر دیا۔ نہدیہ کو خریدا، آزاد کر دیا۔ جاریہ کو خریدا، آزاد کر دیا۔ بنت نہدیہ کو خریدا، آزاد کر دیا۔ ایسے کئی کمزور، ضعیف، ناتواں آپ نے خریدے اور آزاد کیے ہیں۔ اگر آپ نے غلام خرید کر آزاد کرنے ہی ہیں، اگر کسی پر احسان کرنے ہی ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ طاقتور غلام خریدیں جن سے کل آپ کو کوئی فائدہ ہو سکے، جن سے آپ کو کل کوئی نفع پہنچ سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ سوال کیا ان کے والد بزرگوار نے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ صدیق اکبر اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے، اپنے نفع کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان قریب اللہ انہیں راضی کر دے گا، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ امام الانبیاء خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر، اے ابو بکر اللہ آپ کو رضوان اکبر عطا کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا وما رضوانہ الاکبر، رضوان اکبر کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ، اللہ پوری کائنات کے لیے دیدار عام کرائے گا اور آپ کے لیے دیدار خاص کرائے گا۔
یہ وہ صدیق اکبر ہے، ہجرت کا سفر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا تھا۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، احادیث کے صفحات میں دیکھیں، احادیث کے صفحات پلٹ کر دیکھیں اور آنکھ پلٹ کر دیکھیں، ہمیں نظر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ہر جگہ آقا کے بعد دوسرے ہیں، ہر جگہ آقا کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ ایمان لانے میں دیکھیں، پہلے آقا ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، تصدیق میں آقا پہلے ہیں دوسرے صدیق ہیں، تائید میں پہلے آقا ہیں دوسرے صدیق ہیں، میدان تبلیغ ہو پہلے آقا ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، میدان جہاد ہو پہلے آقا ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، اخلاق و اطوار ہوں تو پہلے آقا ہیں دوسرے صدیق ہیں، گفتار و کردار ہو پہلے آقا ہیں تو دوسرے صدیق ہیں، رفتار و اطوار ہوں تو پہلے آقا ہیں دوسرے صدیق ہیں۔ ہر مقام پہ آقا کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ ایک مقام ایسا آیا غار کے دہانے پر، فرمایا صدیق اکبر نے آقا آپ رک جائیے، پہلے غار میں جاتا ہوں۔ اگر کوئی موذی چیز غار میں ہو، اگر کوئی اذیت ناک چیز غار کے اندر ہو، اگر کوئی تکلیف دہ چیز غار کے اندر ہو، تاکہ تکلیف پہنچے تو صدیق اکبر کو پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ پہلے خود اندر تشریف لے گئے، پھر آقا کو بلایا ہے، اور یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آقا نے کہا اپنے ساتھی سے، اذ یقول لصاحبہ، آقا نے کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن، غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ کچھ رنجش ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج کے تھے، ناراض ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ سیدنا صدیق اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور آقا سے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے کا تذکرہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بات چیت جاری تھی، اوپر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تغیر دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کو بھانپ لیا، فوراً دو زانوں بیٹھ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آقا سے عرض کیا، آقا خطا میری تھی، غلطی میری تھی، عمر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے یہ الفاظ اور یہ انداز دیکھا تو وہ چہرے کا جو متغیر رنگ تھا اس میں تو کمی آ گئی، غصے میں تو کمی آ گئی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، کیا تم مجھ سے میرے دوست کو جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے میرے ساتھی کو چھڑانا چاہتے ہو؟ آقا ساتھی تو یہ سارے ہیں، ساتھی تو یہ بھی آپ کے ہیں، ساتھی تو یہ سب آپ کے ہیں، دوست تو یہ سب آپ کے ہیں، یہ سب آپ پر سب کچھ لوٹانے آئے ہیں، یہ سب آپ پر سب کچھ قربان کر چکے ہیں، یہ سب آپ پر کنبہ، قبیلہ، برادری، خاندان، حتیٰ کہ وطن قربان کر چکے ہیں، جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا ساتھی تو سبھی آپ کے ہیں، پھر ما بہل امتیاز چیز کیا ہے صدیق میں اور ان سب میں؟ پھر فرق کیا ہے ان میں اور صدیق میں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا تھا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا، تم سب نے کہا جھوٹ ہے، اکیلا ابو بکر تھا جس نے کہا سچ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کیجیے۔ لا تحزن میں حزن کا ذکر ہے۔ حزن، ایک حزن وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ہے، ایک حزن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور ایک حزن صدیق اکبر کو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ گویا حزن یعقوب علیہ السلام کو بھی ہے، حزن
موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کو بھی ہے، حزن صدیق اکبر کو بھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حزن اپنے بیٹے کا ہے، یعقوب علیہ السلام کو حزن اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ہے، اور صدیق اکبر کا حزن ہے، صدیق اکبر کا غم ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یہ وہ واحد صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں، جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی 4 پشتیں نبوت کے شرف سے مشرف ہوئیں، بالکل اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں 1,44,000 کم و بیش صحابہ میں سے جن کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف ملا ہے، اور ایسا ملا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوت الى الاسلام احدا الا كانت له تردد ونظر الا ابا بکر، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، میں نے جس کسی کو بھی رائے حق کی طرف بلایا ہے، میں نے جس کسی کو بھی صراط مستقیم پہ گامزن کرنا چاہا ہے، اس نے کچھ لمحے تردد کا اظہار کیا، نظر کا اشکال کا اظہار کیا، شکوک و شبہات کا اظہار کیا، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے جو ہی اسلام کی دعوت پیش کی ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کر دی۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس کی جان اور مال سے مجھے نفع اور فائدہ پہنچا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، جھکاتے تھے نظریں عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔